امریکن فوج جو ہے اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ ایران کو کہیں اگر رتی برابر بھی کامیابی ہو گئی تو ان کا امیج پوری دنیا میں ڈاؤن ہو جائے گا. اب دیکھیں ایران کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں، کاماکازی ڈرونز بھی ہیں، بلسٹک میزائلز ہیں. اگر وہ بھوچاڑ کر دیتے ہیں اپنے سمندر کی طرف، لیٹ سے میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 500 میزائل مار دیتے ہیں تو کوئی ایک تو کسی شپ کو لگے گا یا ایک تو اسرائیل کے اندر جائے گا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ملٹیپل اٹیکس ہوئے تھے تو اسرائیل کا آئرن ڈوم اور 4 اور جو ڈیفنس کے سسٹمز تھے وہ بیکار ہو گئے تھے اور اسرائیل میں کافی تباہی ہوئی تھی، بہت لوگ مارے گئے تھے وہاں پہ. تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ یو اے ای وغیرہ جو اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے بالکل سامنے ہے یو اے ای، تو 40 میل دور ہے ایران سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں امریکن انٹرسٹ کے اوپر یا اڈوں کے اوپر بھی حملے کریں گے. تو سب سے پہلا تو پھر اگر انہوں نے یو اے ای پہ کر دیا تو یو اے ای کے تو پٹاخے نکل جائیں گے. یہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس نے ایک امیج بنایا ہوا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے، تو وہ تو ختم ہو جائے گا ایک دم سے، تباہ و برباد ہو جائے گا. تو وہ نہیں چاہتا، قطر نہیں چاہتا، ممالک نہیں چاہتے کہ جناب یہ جنگ ہو اور ہماری طرف اس کا گولہ بارود آئے، اسلحہ آئے یا کچھ ہو. یا پھر اگر ایران نے اپنائے ہرمز کو بند کر دیا، اسٹریٹ آف ہرمز کو جو وہ دھمکی دے رہا ہے، اور وہ بند کرنا بڑا آسان ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے جائے گا، تالا لگائے گا، گیٹ بند کر دے گا اور کہے گا بند ہو گیا. وہ جا کے 2 پرانے بحری جہاز جو ہیں اس کے اندر ڈبو دے گا اپنے. وہ جہاز جب تک نکلیں گے نہیں تب تک وہاں پہ کسی قسم کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا کم از کم 25 سے 30% تیل جو ہے وہ وہاں سے نہیں گزرے گا. اور پھر بہت سے ممالک اس کی زد میں آئیں گے جس میں پاکستان بھی ہے، کیونکہ پھر یہاں پہ تیل کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھوئے گی. ابھی بھی کو ہمارے قابو میں نہیں ہے، لیکن جب یہاں سے اس کا راستہ بند ہو جائے گا تو پھر تو وہ کمر توڑ ہو جائے گا. تو اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ وینزویلا نہیں ہے. اور وینزویلا میں تو اب یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے جو آرمی کے لوگ ہیں، وہ اندر سے ملے ہوئے تھے امریکن فورسز کے ساتھ. تو ایران میں پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ 10-12 جنرلز اور سائنٹسٹ اور انہوں نے لیڈرز کو مار دیا پہلے حملے میں. ان کی موساد کی پینیٹریشن تو بہت ہے ایران کے اندر، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا 3-3 4-4 ٹیئرز کی کمانڈ اناؤنس کرتی ہے کہ اگر یہ مر گیا تو اس کی جگہ یہ مر گیا تو اس کی جگہ یہ شہید ہو گیا تو اس کی جگہ یہ شہید ہو گیا تو اس کی جگہ یہ. ہر سیکٹر میں انہوں نے وہ کر دی. پھر جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم خامنائی کو، جو ایران کے روحانی رہنما ہیں، ان کو وینزویلن پریزیڈنٹ کی طرح اس طرز پہ اگر اٹھا لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں تو بڑا سمپل ہے، کام ختم ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اہل تشیع کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں. تو پوری دنیا میں ایک نہ ختم ہونے والی آگ جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے، یہ بھی ان کو ڈر ہے. پھر وہ ممالک جہاں پہ امریکن افواج ہیں وہاں پہ ان کی لوکل پاپولیشن ان کے خلاف ہو جائے گی، جیسے عراق ہے اس وقت، اور بھی ممالک ہیں، تو پھر ان کو بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو اس باری جو حملہ ہے، اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ چائنا نے اور رشیا نے کھلی مدد کی ہے ایران کی، اور یہ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب انہوں نے ایلون مسک کا جو سٹار لنک انٹرنیٹ ہے اس کو جیم کر دیا. اور یہ کہا تو جاتا ہے رشین مدد سے کیا، شاید اس میں چائنا کی بھی مدد ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال انہوں نے جیم کر دیا اس کو، جس سے پروٹیسٹ ہی بڑھ گئے ان کی. اب یہ ہے کہ اگر اس لیول کی ٹیکنالوجی کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور وہ اس کو روک سکتے ہیں تو پھر ان کے پاس اور کون کون سی ٹیکنالوجی ہے. میزائلز تو ہیں، کیا گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں؟ اور اگر گائیڈڈ میزائلز ہیں تو امریکن بحری بیڑے جو ہیں وہ کیوں ہٹ نہیں ہو سکتے؟ ہٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر اس ایونچویلٹی میں کیا کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کافی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی ابہام ہے، اور اس وجہ سے شاید اٹیک میں تھوڑی سی ڈیلے ہے. ورنہ جتنی اس وقت فورس ہے وہاں پہ، میں نے تو نہیں اس سے پہلے کبھی دیکھی، یعنی نیول فورس اسپیشلی کسی بھی ملک کے اوپر.